یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میرے بھائی کی پسندیدگی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بھائی کو اس کی اصلیت پتہ چلے تو خود اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ آفاق کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ممی نے تو خواہ خواہ عائشہ کو ہوا بنا رکھا ہے۔ وہ نہ ملی تو جیسے بھائی۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو کچھ بھی برا سوچنے سے روکا۔ میں ممی سے زیادہ بھائی کو جانتی ہوں۔ میں منع کروں گی، ذرا طریقے سے بات کروں گی۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھما کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ ساتھ ہی حسن کا کہکا سنائی دیا، یہ عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے دولے میاں، اور سومیا کو یہ ذمہ داری سونپو۔ ہاں سومیا بھی تیاری کر لے، لیکن اس کے لیے برائڈل ڈریس میں خود لوں گا۔ یہ تم نے عائشہ کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ پتہ نہیں حسن، میں اس سے دھیان ہٹانا بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ بے دھیانی میں بھی میرے دھیان میں ہی رہتی ہے۔ میں جو اس کے لیے محسوس کر رہا ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر وہ انکار کر دیتی تو میں کبھی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے قطعی لہجے پر سومیا کی گرفت دروازے پر ڈھیلی پڑی۔ وہ ہیر تو نہیں، پھر میرا دوست رانجھا کیسے بن گیا؟ حسن نے افسوس سے سر ہلایا تو آفاق کا کہکا اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ عائشہ کا کہکا بھی ان کہکوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سامنے پھیلے زرق پر کپڑے اسے سخت تکلیف دے رہے تھے۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سومیا اس دن کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج اس بات کو بھی 20 دن گزر گئے تھے اور پورے 12 دن بعد اس کی شادی تھی، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ سومیا نہیں، یہ شادی تھی۔ اسے اس شخص سے رتی بھر لگاؤ نہیں تھا، لیکن شادی کا مطلب وہ جانتی تھی۔ وہ اس شخص کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی سوچ رہی تھی، اور اسے سوچ سوچ کر اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے تیار دیکھ کر فرحت حیران ہوئی۔ میں منور انکل کے اسکول جا رہی ہوں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی باہر نکلنے کو دل چاہ رہا ہے۔ جاؤ پھر بازار سے ہو آؤ۔ نہیں، بازار جانے کا موڈ نہیں۔ اچھا حبیبہ کو ساتھ لے جاؤ، اکیلی کہاں جاؤ گی؟ وہ اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ کارڈز پرنٹنگ کے لیے دیے ہیں؟ آفاق نے حسن کو دیکھا جو چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہاری شادی پر سارے لوگ پہنچ جائیں گے۔ وہ کپ میں بچی چائے کے 2 بڑے گھونٹ لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا کوئی کام رہ گیا ہے تو جلدی بتا دو، آفس چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اسے فائل میں محو دیکھ کر حسن بولا، سارا کام تو ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی رہ گیا ہے تو سوچ لو۔ وہ تو میں سوچ لوں گا، پر تم خود بھی سوچ لیا کرو۔ سوچتا تو ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کیا؟ حسن کرسی پر آگے پیچھے جھولتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو۔ حسن ایک دم رک گیا۔ او میرے بھائی، کیا بنے گا تیرا؟ جس سپیڈ سے تو عائشہ عائشہ کر رہا ہے، کسی دن تجھ سے پوچھا گیا، سنیے آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملے گا؟ عائشہ۔ وہ کہکا لگا کر فائل پر جھک گیا۔ تم رہنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ فون کی بیل پر اس نے اسپیکر کا بٹن دبا دیا۔ السلام علیکم، آفاق ٹریڈنگ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حسن کی خالص سیکرٹری والے انداز پر وہ فائل پر نظریں دوڑاتا رہا، لیکن دوسری طرف سے آتی آواز پر اس نے چونک کر فون کو دیکھا۔ میں آفاق صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ آپ کون؟ حسن نے پہلے ابرو چکا کر آفاق کو دیکھا، جس کے چہرے پر پہچاننے اور نہ پہچاننے کی کیفیت تھی۔ عائشہ۔ آفاق کا ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھا تو حسن نے جلدی سے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا۔ بھابھی میں حسن بول رہا ہوں، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ وہ ہنسا تو آفاق نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ السلام علیکم عائشہ، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ جلدی سے بولا۔ وہ اسپیکر بند کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حسن نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ فارغ ہیں؟ جی بالکل، آپ انکل منور کے اسکول آ سکتے ہیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ خیریت؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ جی ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ فون آف کر کے اس نے حسن کو پیٹنا شروع کر دیا، اور وہ مار کھانے کے باوجود لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ تم لوگوں نے ملاقاتیں کب سے شروع کی ہیں؟ اگر آج میں فون نہ سنتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ بکواس نہ کرو۔ آفاق نے سیدھا ہو کر کوٹ کو جھٹکا دیا اور انگلیوں سے بکھرے بالوں کو سنوارا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے پیچھے آتے حسن کو اس نے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ تمہارے ساتھ؟ وہ مزے سے بولا۔ بالکل نہیں، اپنے آفس جاؤ۔ ارے واہ، مطلب نکل گیا تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ میں بھی سنوں گا تو بھابھی کو کیا کہتا ہے۔ وہ بولا تو آفاق نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ اسٹاف کے کئی لوگوں نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، جبکہ حسن اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور اس سے پہلے گاڑی میں جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو۔ آفاق نے غصے سے اسے گھورا۔ آئینہ بتا کیسے، ان کا دل چرانا ہے، آج پھر اکیلے میں ان سے ملنے جانا ہے۔ حسن کی گنگناہٹ پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ بس چپ۔ حسن نے ایک ناراض سی نظر آفاق پر ڈالی، تبھی اس نے بھی حسن کو دیکھا۔ نظریں ملی اور گاڑی دونوں کو کہکوں سے گونجنے لگی۔ اس نے گہرا سانس لے کر گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں پر سے نظر ہٹائی اور گیٹ کو دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ سر جھٹک کر اس نے پھر سامنے دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر آفاق نے غور سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا، جو کچھ مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے چونک کر آفاق کو دیکھا۔ جی۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
آفاق نے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ امی نے آپ کی مدر کو بتایا تھا، آپ کو بھی پتا ہوگا، میں پہلے اپنے کزن کے ساتھ منسوب تھی، پھر وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہو گیا تو ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ آنکھیں جھکائے گویا ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پیرنٹس پریشان تھے، اس لیے میں نے آپ کے پرپوزل پر ہاں کی تھی۔ اسے محسوس ہوا مقابل کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی ہے۔ وہ رک کر مناسب الفاظ تلاش کرنے لگی۔ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں، لیکن مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ مسلسل خاموشی پر اس نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ ان لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ میری بن کر میرے ساتھ رہیں۔ عیشا نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائیں۔ اور کچھ؟ اس کا لہجہ کچھ شوق سا تھا۔ میں تمہاری یہ مسکراہٹ چھین لوں گی۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں لیکن لب خاموش تھے۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ آئیے شہزادے، پھر کیا بات ہوئی؟ اس کے بیٹھتے ہی حسن نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا دیا، لیکن حسن کو ڈراپ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں ابھری تھیں۔ عیشا کو ڈھونڈتے ہوئے فرحت کمرے میں داخل ہوئی، جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے جانے کی سوچ میں گم تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عیشا کا نکاح آفاق سے ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کی خاموشی انہیں بلا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ماں کا پیار بھرا لمس اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ تھک گئی ہوں امی؟ اس کے لہجے میں اچانک تھکن سمٹ آئی تھی۔ سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد پھر شام کو مہندی کا فنکشن ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی سارا بچپن اس سے جڑے کتنے ہی خواب آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے جلتی ہوئی آنکھوں کو کھولا۔ اسے عیشا منظور سے عیشا آفاق بنے صرف 20 منٹ ہوئے تھے، لیکن صرف ان چند منٹوں میں ہی سارے وجود میں تھکن اتر آئی تھی۔ اس نے فرحت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر خود کو جیسے کس مضبوط سہارے میں چھپانا چاہا۔ ایسے میں فرحت کی آواز ابھری، سومیا کی امی بھی بہت اچھی ہیں، تم ان سب کا دھیان رکھنا۔ ہمارے اور ان کے ماحول میں بہت فرق ہے، لیکن مجھے یقین ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سب سنبھال لے گی۔ دعا کریں امی، جو میں چاہتی ہوں وہ ہو جائے۔ وہ پھر بولی۔ عیشا، اسے مسلسل میں خاموش دیکھ کر انہوں نے جھجکتے ہوئے پکارا تو وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہو گئی۔ ماضی کو بھول جاؤ بیٹا۔ کیسے؟ اس کے لب خاموش تھے۔ وہاں تمہاری قسمت میں نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کا دل رونے لگا۔ اب آفاق ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، دماغ چلایا، جبکہ دل تو پہلے ہی اس کے اس فیصلے سے ناراض تھا۔ آفاق کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اب عیشا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ جہاں آفاق کے لیے بے حد شفقت تھی، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تایا ابو چلے گئے؟ نہیں، باہر بیٹھے ہیں۔ اور ابو؟ وہ جب سے مسجد سے آئے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بیٹی کے فرض سے خوش اسلوبی سے سبق دوش ہونا بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اس کے پرائے ہونے کا احساس بہت بڑا ہوتا ہے۔ پرائے تو تم آج سے ہو گئی ہو، کل اس گھر سے بھی چلی جاؤ گی۔ اب فرحت کا حوصلہ بھی جواب دے گیا تھا۔ وہ رو پڑی تو عیشا نے سختی سے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ شاید آ جاؤں واپس؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ فرحت نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیسی منحوس باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں اس تکلیف میں بھی سکون ہے۔ آئندہ ایسے الفاظ کبھی اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ اچانک انہوں نے درستی سے اسے ٹوک دیا تو وہ مسکرا دی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان صاحب کو دیکھ کر فرحت کھڑی ہو گئی، جبکہ عیشا غور سے ان کی نم آنکھیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ میں گھر جا رہا تھا، سوچا عیشا سے مل لوں، پھر شام کو فنکشن ہے، تفصیل سے بات نہیں ہو سکے گی۔ چلے پھر آپ باتیں کریں، میں ذرا باہر انتظامات دیکھ لیتی ہوں۔ فرحت ان کا نم لہجہ بھانپ گئی تھی، اس لیے باہر نکل گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ آج تم کسی اور کی ہو گئی ہو، تم نہیں جانتی مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے، وہ سب اب… وہ ہونٹ بیچ کر خاموش ہو گئے، جبکہ اس کا دل پھر کرلانے لگا تھا۔ آپ مت روئیں تایا ابو، میں نے کبھی آپ کو الزام نہیں دیا اور نہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ ان سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی، پھر ان کو کچھ کہنے کی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر اس نے دیوار سے ٹیک لگا دی۔ تایا ابو، ایسی کوئی بات مت کیجیے گا جو میں مان نہ سکوں۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر سر جھکا لیا۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، میری یہی دعا ہے۔ تمہارا ساتھی صحیح معنوں میں تمہاری قدر کرنے والا ہو۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل گئے تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں جانتی تھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں وہاں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ نکلا۔ تم کیوں رو رہی ہو عیشا، اور کس کے لیے؟ جس کو تمہاری قدر نہیں؟ دماغ کے ڈپٹنے پر اس نے بے دردی سے آنکھوں کو مسل ڈالا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر پھولوں سے سجے کمرے پر دوڑنے لگتی۔ وہ پھر گھبرا کر نظریں جھکا لیتی۔ اب سے پہلے وہ اس کے وعدے کے باعث مطمئن تھی، لیکن اب اس کمرے میں جس کا وہ مالک تھا، اور پھر وہ خود بھی تو اس کے اختیار میں تھی، اگر وہ اپنی بات سے مکر گیا تو…
یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے ایسی خاموشی چھائی تھی کہ اسے اپنی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کل آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اتنا لمبا آپ کا گھونگھٹ تھا میں دیکھ ہی نہیں سکا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی ہوگی۔ عیشا نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ چند لمحوں بعد اس کے سر جھکانے پر اٹھ کر دائیں طرف بنے دروازے میں گم ہو گیا، اور پھر وہ اس کے سامنے تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک ڈبہ اس کے آگے کیا، پھر اسے کھول کر ایک لاکٹ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے سامنے کیا۔ میں پہنا دوں؟ نہیں، میں خود پہن لوں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ وہ جلدی سے لاکٹ اس کی ہتھیلی سے اٹھا لیا۔ اس کی اس ادا پر آفاق کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ نے اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی۔ کر لیجئے گا، ابھی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے گا، مجھے آپ کے بارے میں۔ آفاق نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا، لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ آفاق نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو ضرورت سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ عیشا، وہ اس کی طرف بڑھا۔ عیشا بے ساختہ 3 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آفاق نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا ضبط کے مارے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹا۔ یہ ڈریسنگ روم ہے، وارڈروب میں آپ کے کپڑے ہینگ ہیں، آپ چینج کر لیں۔ اس کے کہتے ہی وہ بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اندر آ کر اس نے بے اختیار خود کو ڈانٹا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ جان بوجھ کر دیر سے باہر آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا پرسوچ انداز میں پھولوں کی پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ آپ یہاں آ جائیں۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر آفاق نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ ڈریسنگ روم کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ آفاق نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھٹک کر بیڈ سے کمبل اٹھا کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک خوشبو کا مہکتا ہوا جھونکا بھی آیا تھا۔ عیشا نے سراسیمہ ہو کر اسے دیکھا۔ آپ کو اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں آپ کی خواہش کا احترام کروں گا جب تک آپ چاہیں۔ عیشا نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کمبل لے لیا۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف مڑا تو اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد لائٹ بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا اور کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی۔ اس نے ذرا سا کمبل سرکا کر بیڈ کی طرف دیکھا، وہ لیٹ چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کمبل منہ پر لے لیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس کی نظریں اجنبی دیواروں سے ٹکرائیں۔ گلابوں کی مہک نے اس کے خوابیدہ حواس کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بھاری پردے ہونے کی وجہ سے بہت کم روشنی کمرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ گیلے بالوں کو سکھانے کے بعد اس نے انہیں برش کیا اور باہر نکل آئی۔ آفاق کو کمرے میں کھڑا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ گڈ مارننگ، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ حبیبہ اور آپ کے تایا جی ابھی گئے ہیں، آپ سو رہی تھی اس لیے میں نے جگایا نہیں۔ اس کے خوشگوار انداز پر عیشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ناشتہ یہاں کریں گی یا اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، ڈائننگ روم میں سب کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو آپ کا گھر بھی دکھا دیتا ہوں۔ وہ بہت بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ آئیے، وہ دروازے کے قریب رک کر بولا تو اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سب سے پہلے سامنا اس کا زری سے ہوا تھا۔ ان کی مسکراہٹ پر وہ گھبرا کر نظریں چڑھانے لگی۔ میں نے سوچا میں عیشا کو گھر دکھا دوں، آفاق ان سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے سے لگا لیا۔ چلیں آپ کو دوسرا پورشن دکھا دو۔ نہیں بس، چلیں ٹھیک ہے، اب ناشتہ کر لیتے ہیں۔ وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھا تو وہ سومیا کے قریب رک گئی۔ ویلکم نہیں بولو گی سومیا اپنی بھابھی کو؟ اس کا انداز دل جلانے والا تھا۔ مائی فٹ، سومیا نخوت سے بولی۔ کتنی بری بات ہے، تمہارے بھائی کو پتہ چلا کہ تم میرے آنے پر خوش نہیں ہو تو سوچو کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ واقعی مجھے کیا ضرورت ہے، عیشا کندھے اچکا کر بولی۔ بھابھی جی، بھائی جی ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ سروت کے کہنے پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں تو جا رہی ہوں، لگتا ہے ایک ہی دن میں تمہارے بھائی کو میرے بغیر کھانا بھول گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ روم کی طرف بڑھی، جبکہ سومیا مٹھیاں بھیج کر اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ آفاق کے کہکا لگانے پر اس نے بمشکل اپنے کہکے کو مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ مسلسل ہنسنے سے اب اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ آفاق کا یہ روپ پچھلے کچھ عرصے سے اس کی نظروں میں آیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بہت سنجیدہ اور نرم طبیعت کا تھا، لیکن حسن کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کا سینس آف ہیومر غضب کا ہو جاتا تھا۔ پھر بھابھی، آپ کی دعوتوں کا سلسلہ کب تک مزید جاری رہے گا؟ حسن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آج کل تو کوئی دعوت نہیں، پھر آپ لوگ ہنی مون پر کب جا رہے ہیں؟ عیشا نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر آفاق کو جو مسکرا رہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھا۔ کیوں؟ آپ جو کہیں گی وہی ہوگا، اس کی کیا ہمت جو آپ کو انکار کر سکے؟ اس نے آفاق کو شرارت سے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ایسا کرتے ہیں بھوربن چلتے ہیں، وہاں ہمارا ریسٹ ہاؤس بھی ہے۔ یہ چلتے ہیں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ زرین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آنٹی، اکیلے بچوں کو بھیجنے کا زمانہ نہیں آج کل، اس لیے ہم سب ان کی حفاظت کے لیے ساتھ چلیں گے۔ سومیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عیشا نے جلدی سے اس کا چہرہ دیکھا جو اپنے بھائی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کیوں بھابھی؟
حسن کے پوچھنے پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ لگتا ہے آپ کو آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، آپ کے شوہر کو بہت پسند ہے۔ 3 سال پہلے میں اور آفاق گئے تھے، لیکن میرا خیال ہے آپ کے ساتھ زیادہ خوش رہے گا۔ وہ شرارت سے آفاق کو دیکھنے لگا جو بہت غور سے عشاء کو دیکھ رہا تھا۔ 2 ماہ تو ہو گئے ہیں تم لوگوں کی شادی کو، اب کہیں گھوم پھر آؤ۔ زرین کے بھی کہنے پر اس نے جبرن مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ اسے تذبذب میں دیکھ کر آفاق زبردستی حسن کو باہر لے گیا۔ زرین کے جانے کے بعد عیشا نے مسکراتی نظروں سے سومیا کو دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ سب کرنا تھا تو شادی ہی کیوں کی تھی؟ سومیا سے اپنے بھائی کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سب کرنا تھا، اسی لیے تو شادی کی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، میں تمہاری طرح پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتی۔ میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا صرف بدلہ لینے کے لیے تمہارے گھر آ رہی ہوں، ورنہ تم سمیت تمہارے بھائی سے بھی میں نفرت کرتی ہوں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بدلہ مجھ سے لو، میرے بھائی سے کیوں؟ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تم سے ہی تو بدلہ لے رہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ وہ بے خوفی سے بولی تو سومیا کشن صوفے پر پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مسکرا کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ عیشا، وہ وارڈروب کھولے آفاق کے کپڑے نکال رہی تھی۔ جب آفاق کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل آج ہمارے آفس میں ایک انویٹیشن کارڈ آیا تھا۔ عیشا وارڈروب کھولے آفاق کے کپڑے نکال رہی تھی۔ جب آفاق کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل آج ہمارے آفس میں ایک انویٹیشن کارڈ آیا تھا جس میں شہر کے سب بزنس مین ود وائف انوائٹڈ ہیں۔ عیشا نے اپنی بیزاری چھپانے کے لیے چہرہ وارڈروب کی طرف موڑ لیا۔ میں جانتا ہوں آپ کو پارٹی میں جانا زیادہ پسند نہیں، لیکن آپ کا جانا ضروری ہے، پھر میرے آفس کا سٹاف بھی وہاں ہوگا، تو اگر آپ نہ گئی۔ کب جانا ہے؟ آفاق کا خیال تھا کہ وہ منع کر دے گی، لیکن اس کے اتنی جلدی مان جانے پر وہ مسکرا دیا۔ آج رات کو 9 بجے۔ وہ سر ہلا کر اپنے کپڑے منتخب کرنے لگی۔ رات کو مکمل تیاری کے بعد اس نے پیچھے ہٹ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا ارادہ بالکل بھی آفاق کے ساتھ جانے کا نہیں تھا، لیکن یہ سن کر کہ اس کا اسٹاف بھی آ رہا ہے، اس کا ارادہ بدل گیا کہ وہاں وہاب بھی ہوگا، اور آج اس کی بھرپور تیاری کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ زرین نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ سومیا کی آنکھوں میں بھی ستائش اتری، جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تلخی میں بدل گئی۔ آفاق کی بھرپور نظروں کے احساس پر وہ مسکرائی تھی۔ اس پر صرف ایک دھن سوار تھی، وہاب کا اترا ہوا چہرہ دیکھے، اور پھر پارٹی میں ہر ایک نظر میں اس کے لیے ستائش تھی۔ ہر فرد کپل کو سراہ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہاب کے چہرے پر جو رنگ اترے تھے، اس کا دل شاد ہو گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد وہ سرساری چھنچلاہٹ میں بدلنے لگی۔ آفاق کی بار بار اس پر اٹھی نظریں آج اور ہی رنگ لیے ہوئے تھیں۔ اتنی تیاری کرتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف وہاب تھا، کیونکہ 4 ماہ گزر جانے کے باوجود اسے آفاق کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کہے ہوئے وعدے کو نبھا رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جب یہاں ہر دوسری نظر بے اختیار اس پر اٹھ رہی ہے، تو پھر وہ شخص جو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے، جس کا دل ہر لمحہ اس کے لیے دھڑکتا ہے، اس کا دل کیسے بے قابو نہیں ہوگا۔ گھر آنے تک وہ جھنجھلاہٹ گھبراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے غصے سے کندھے سے بے قابو ہوتے دوپٹے کو کندھے پر ٹکایا اور نوچنے والے انداز میں چوڑیاں اتارنے لگی۔ اگر اختیار بندے کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے کتنی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ آفاق کی آواز پر اس نے بے ساختہ آئینے میں دیکھا، جہاں وہ دروازے کے قریب کھڑا کوٹ اتار رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ اپنی اور میری مثال لے لیں، اللہ کو میری محبت سچی لگی تو انہوں نے بغیر آزمائش کے آپ کو مجھے سونپ دیا، جبکہ آپ کو میری محبت پر شک ہے، اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی۔ وہ اب ٹائی اتار رہا تھا۔ کنگن اتارتا ہاتھ اس کا وہیں ساکت ہو گیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے مڑی۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ بندہ بشر ہوں، کسی وقت بھی بہک سکتا ہوں۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اسے اپنی آواز میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وعدہ تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے ہے۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جسٹ جوکنگ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تو وہ تیزی سے واش روم میں گھسی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے غصے سے قیمتی دوپٹہ سٹینڈ پر پھینکا اور منہ دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمبل سے خود کو ڈھانپ لیا۔ اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے اس نے ذرا سا کمبل سے ہٹایا۔ وہ بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ خود پر لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے جلدی سے کمبل کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو بھی سمیٹا۔ اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اس کے ارد گرد پھیلنے لگی تو اس نے بے بسی سے اپنے قریب بیٹھے آفاق کو دیکھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ وقت کتنا ہوگا؟ کیا مزید کچھ ہفتے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ مہینے؟ اس کی خاموشی پر مزید گویا ہوا۔ سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اچانک اس نے بولنے کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا، جہاں مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ چلیں، یہ انتظار زندگی کے ساتھ ہی ہے نا۔
زندگی کے آخری لمحے تک انتظار کروں گا۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ اس بار اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ فرحت کے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور کوک کا گلاس اٹھا لیا۔ حبیبہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے تایا کی گھر گئی ہے۔ تمہاری تائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہاب اسے لے گیا۔ وہاب یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے رک کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ جیسے کہہ کر پچھتائی، بیٹا اس سے اکثر کام پڑتا رہتا ہے۔ کیا کام؟ سارے بل، گھر کا سامان، ان کے لیے آفاق نے ملازم رکھوایا تو تھا۔ ہاں لیکن وہاں بار بار آ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، تو تمہارے ابو نے، ہم نے سوچا اپنا ہی بچہ ہے۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی، اپنا بچہ؟ میں پھر کون ہوں میں ابو؟ اس کی تیز آواز سن کر منظور صاحب بھی ویل چیئر دھکیلتے وہاں آ گئے تھے۔ بیٹا وہاب کے بارے میں تم جانتی ہو، وہ میرے اکلوتے بھائی کا بیٹا ہے۔ بچپن سے میں نے اسے اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ جو وہاب نے کیا اسے میں بھلا بھی نہیں سکتا، لیکن کچھ رشتوں کی نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے قریب بیٹھنے پر وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھانے لگے، چلتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ ناراض ہو کر جا رہی ہو؟ راحت اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں، گھر میں کچھ کام ہے، مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا، سوچا حبیبہ کو ساتھ لے لو، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ اللہ حافظ۔ وہ باہر نکل آئی۔ ڈرائیور اس کے انتظار میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس تہس کر دے۔ آپ گاڑی آفس کی طرف موڑ لیں۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے کہا۔ اسے دیکھتے ہی آپس میں خوشگوار ہلچل سی مچ گئی۔ وہاں اپنی حیرت سے اپنے سامنے شعلہ بار نظروں سے گھورتی عائشہ کو دیکھا، جو اس وقت اس کے مالکن کے روپ میں کھڑی تھی۔ ایک نظر سب پر ڈال کر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی وہ اس کے کیبن کے آگے سے ہٹ کر آفاق کے روم کے سامنے جا کر رکی۔ کل کی پارٹی اچھی رہی تھی۔ حسن کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ کل ثنا بھی بھابی کی کافی تعریفیں کر رہی تھی۔ میں نے تو کہہ دیا، میرے دوست کو داد دو جس نے اتنی خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے۔ حسن نے اپنی منگیتر کا ذکر کیا تو اس کے انداز پر مسکراتا رہا۔ ہاں وہ کتنی خوبصورت ہے اس کا دل جانتا ہے، لیکن وہ اس خوبصورتی کو سراہ نہیں سکتا۔ اس کے پاس سارے اختیارات ہیں لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کتنی بے بسی ہے۔ کل وہ بے بس ہوا تھا، بلکہ جب وہ اس کے پاس ہوتی تھی دل بے قابو ہونے لگتا تھا، لیکن کل وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ… اس نے گہرا سانس لے کر نظر کمپیوٹر سے ہٹا کر حسن کو دیکھا۔ وہ مگن انداز میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اس یقین کو توڑنا نہیں چاہتا تھا جو عائشہ کو اس پر تھا۔ اسے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ بھی اسے چاہے گی۔ اسے یقین تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا۔ اندر داخل ہوتی عائشہ کو ان دونوں نے حیرت سے دیکھا، جبکہ حسن کو وہاں دیکھ کر وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ ذہن نصیب، آئیے بھابی۔ سب سے پہلے وہی حیرت سے باہر نکلا۔ وہ سر جھکائے آفاق کے سامنے والے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ منگواؤں؟ عائشہ کے سر نفی میں ہلانے پر وہ برو چکا کر آفاق کو دیکھنے لگی، جو عائشہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں خاموش بیٹھے تھے۔ میں ذرا ابھی آتا ہوں۔ عائشہ کو سنجیدہ دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ تب بھی خاموش بیٹھی رہی تو آفاق نے تشویش سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ عائشہ، آفاق، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ تم کہہ کر تو دیکھو۔ وہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ آپ ابھی اسی وقت وہاب کو اپنے آفس سے نکال دیں۔ آپ مجھ سے کوئی وجہ نہیں پوچھیں گے۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ عائشہ، آفس کے کچھ رولز… آفاق کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ پھر وہ سارا راستہ کڑتی رہی تھی۔ آج لگتا ہے کافی زبردست کھانا پکا ہے۔ آفاق نے ڈش کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے چوٹ نظروں سے عائشہ کو دیکھا، جو سر جھکائے کانٹے سے پلیٹ پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناراضی کے اس اظہار پر وہ مسکراہٹ روکتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سومیا کھانا نہیں کھا رہی؟ ثروت کو بھیجا ہے بلانے، دوست کے گھر گئی تھی۔ جب سے وہاں سے آئی ہے کمرے میں ہی بند ہے۔ زری کے کہنے پر اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ تبھی سومیا اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے سومیا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لے کر بولا، جبکہ عائشہ کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگی۔ یہ آج اپنی دوست کی طرف گئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ نے وہاب کو جاب سے فارغ کر دیا ہے۔ سومیا کی بھاری آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، وہ بھی بغیر کسی ریزن کے۔ آپ جانتے ہیں اسے میں نے جاب دلوائی تھی، پھر وہ عائشہ کا کزن بھی تھا۔ اس نے غصے سے عائشہ کو دیکھا، جس کی ساری بیزاری غائب ہو چکی تھی، اور وہ بہت دلچسپی سے سومیا کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ آفس کا مسئلہ ہے سومیا، تم نہیں سمجھو گی۔ اور اتنی سی بات کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے کہیں اور جاب مل جائے گی۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ۔ اس نے سومیا کو اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا، جبکہ اس کے برعکس عائشہ بڑی رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ آفاق اور زرین کے اٹھتے ہی سومیا نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ تمہارے لیے اگر تمہارے بھائی کسی کو جاب دے سکتے ہیں تو میری خاطر نکال بھی سکتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارا بھائی مجھ سے اتنا پیار کرنے لگا ہے۔ اس نے میرے لیے اپنے اصول توڑ دیے۔ قسمت ہے نا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مسکرا کر آفاق کو دیکھا، جو پہلے ہی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تھینکس فار واٹ؟ بس ایسے ہی آپ کو تھینکس کہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر بھی وہ بے نیازی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ بہت بہت شکریہ، میرا شکریہ ادا کرنے کا۔ چائے پئیں گے؟ تم پیو گی؟ جی، تو میں بھی پی لوں گا۔ وہ باہر نکل گئی تو وہ کتنی دیر تک مسرور سا دروازے کو دیکھتا رہا۔
वार्डरोब की तरफ तीसरी दफ़ा बढ़ते हुए वो निढाल हो चुकी थी। सारे कपड़े फर्श पर ढेर थे। क्या हुआ? आफाक ने हैरत से इसे पूछा। आपने कल जो चेक दिया था वो नहीं मिल रहा। कहाँ रखा था? आपने डाइनिंग टेबल पर दिया था तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। यही होगा। वो खुद भी तलाश करने लगा। कितने का चेक था? 25 लाख का। और ईशा का सांस रुक सा गया। तभी घबराई हुई जरी अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ मीला? इसके नफी में सर हिलाने पर वो परेशान हो गई। सौम्या इनके पीछे आई थी। सबके बरक्स वो काफ़ी पुरस्कून थी। सारे नौकरों से पूछ लिया है, उन्होंने लिया होगा तो बताएंगे ना। वैसे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ईशा, तुमने भी तो कभी 25 लाख की रकम इकट्ठी नहीं देखी। ईशा ने चौंक कर इसका चेहरा देखा, जबकि जरी ने घबरा कर। वो इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। तभी आपाक ड्रेसिंग रूम से निकला। सौम्या घबरा गई। चेक मिला? इसके पूछने पर जरी और सौम्या दोनों ने सुकून का सांस लिया, जबकि वो अब तक साकत थी। ईशा, तुम्हें इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ रखा था? सौम्या ने मुस्कुराती हुई नजरों से इसका घबराया हुआ चेहरा देखा। आफाक ने इसकी खामोशी पर बगौर इसे देखा। कोई बात नहीं ईशा, घर में ही होगा। अगर नहीं मिला तो मैं बैंक फ़ोन करके मैनेजर से बात कर लेता हूँ। ईशा ने नज़रें उठाकर इसका चेहरा देखा, जहाँ कोई नाराज़ी नहीं थी। और अगर कैश हो गया तो वो रुका। ये मेरा हेडेक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मम्मी, आप एक बार फिर बाहर चेक कर लें। वो इनके साथ बाहर निकल गया, जबकि सौम्या अपने भाई के रवैये तक पर अभी तक हैरान थी। मैं जानती हूँ वो चेक तुम्हारे पास है। बेहतर होगा तो वो अपने भाई को वापस कर लो। ये सब तुमने मुझे आफाक की नज़रों में गिराने के लिए किया था ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, तुम खुद अपने भाई की तकलीफ की वजह बन रही हो। ईशा ने सौम्या को देखा, जिसके चेहरे का रंग बदल रहा था। इसके कमरे से बाहर निकलते ही वो वहीं कारपेट पर बैठ गई। इसने सौम्या से तो कह दिया था इसे परवाह नहीं, लेकिन वो हकीकतन परेशान हो गई थी। ईशा, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? आफाक इसे नीचे बैठा देखकर परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। ये चेक मिल गया है, वहीं डाइनिंग रूम में था। सौम्या को मिला है। ईशा जानती थी कि वो चेक इसी के पास है। उठे यहाँ से। आफाक ने इसे बालों से पकड़कर खड़ा किया। बैठे यहाँ। वो इसे सोफे पर बिठाकर खुद भी इसके करीब ही बैठ गया। मैंने आपसे कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं। फिर चेक भी मिल गया है। ईशा ने गर्दन घुमाकर इसका चेहरा देखा और कितनी देर तक देखती ही रही। ईशा, आफाक ने बहुत प्यार से इसके चेहरे को छुआ तो वो जैसे होश में आई। मैं ठीक हूँ। चले फिर, मैं शाम को आपसे बात करता हूँ। वो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो सर हिला कर रह गई। चलो अच्छा हुआ, आज सौम्या को मज़ा आया। इसके भाई को भी। दिमाग ने कहकर लगाया तो वो इस तरह भी अंदाज में पहलू बदलने लगी। ये शख्स के साथ ज्यादती है। दिल ने सरजनिश की। वो बहुत अच्छा है। दिल एक ही तकरार करने लगा तो वो घबरा गई। मैं इससे नफरत करती हूँ। इसके कमज़ोर से लहजे पर दिल ने बड़ी ज़ोर से कहकर लगाया था। वो झटके से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। दूर तक फैले सब्ज़े ने इसकी नज़रों को ठंडक पहुंचाई थी। वो स्लीपर उतार कर नम घास पर चलने लगी। इसने आबशार के पत्थरों को छुआ, फिर मुस्कुराकर नीचे गिरते पानी को हथेली में रखने लगी। चंद लम्हों बाद वो मुस्कुराते हुए सीधी हो गई। आप? इसने हैरत से सामने खड़े आफाक को देखा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे महजूज नज़रों से इसे देख रहा था। वो झीम कर सर झुका गई। अचानक आँख खोली तो देखा आप कमरे में नहीं थी। फिर आपको ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब ही बैठ गया। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना इस नज़ारे से महरूम रह जाता। इसकी शरारत महसूस करके इसका सर मजीद झुक गया। ऐसे आपकी इसी बेसाख्तगी ने हमें आपका दीवाना किया था। फाक के इस अंदाज पर वो नज़रें चुराकर पानी में हाथ चलाने लगी। आपको याद होगा पहली बार हम स्कूल में मिले थे। वो मुलाकात याद आने पर ईशा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ईशा ने नज़रें उठाकर इसका चेहरा देखा, जो इसकी बजाय सामने देख रहा था, और होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जैसे वो मंजर इसके सामने फिर से जिंदा हो गया हो। इस दिन मैं आपको देखकर गैर इरादी तौर पर रुका था। और जब आपने बाल खोलकर आसमान को देखा, मुझे लगा मैं वहाँ से हिल नहीं सकूंगा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप हमेशा इन्हें बांध कर रखती हैं, बिल्कुल अपने दिल की तरह। इसके अचानक बात बदलने पर वो मुस्कुराकर सर झुका गई। मैं पहली नज़र में तो आपकी खूबसूरती से इंस्पायर हुआ था, लेकिन मोहब्बत इस एहसास की वजह से हुई जो आपको देखकर महसूस हुआ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई एक कमी रह जाती है। पापा की डेथ के बाद मैं भी ऐसा महसूस करने लगा था, बहुत अकेला, अधूरा सा। लेकिन मैं बड़ा था, खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मम्मी और सोमिया को कौन संभालता। मम्मी और सोमिया को मेरी ज़रूरत थी। इनको मैंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि जब मैं इनके आंसू पहुँच रहा होता हूँ तो मेरा दिल भी रो रहा होता है। अपने दिल की हर बात, हर परेशानी मुझसे शेयर करती हैं, लेकिन मैं अपनी परेशानी नहीं बता सकता। हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इससे हर बात करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए दिल करता है कि वो सिर्फ वो अपने से की जाए, जिस पर अपना अपया करके आपको शर्मिंदगी ना हो, कोई डर ना हो। यह एहसास मुझे आपको देखकर मिला। पता नहीं, लेकिन आपको देखते ही वो तशनगी जो सालों से मेरे अंदर पिनप रही थी, वो मिटने लगी। सिर्फ एक लम्हा लगा था मुझे ये जानने में कि मेरा गुमशुदा हिस्सा मेरे सामने है। आपको पाने के बाद मुझे अपना आप मुकम्मल महसूस होने लगा। लेकिन अब अगर किसी पल ये सोचूं कि आप मेरे पास ना हो, तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं।
ईशा यकदम से देखे जा रही थी। इतनी मोहब्बत पर वो हैरान थी। कुछ देर बाद इसकी नज़रें खुद ही झुक गईं। इसकी बातों ने इसके पूरे वजूद में हलचल मचा दी थी। वॉक करें? वो एकदम खड़ी होकर बोली तो वो मुस्कुराता हुआ इसके साथ चलने लगा। आप अपनी कार किसी को चलाने नहीं देते? अचानक इसकी नज़र गिराज में खड़ी सिल्वर सिविक पर पड़ी। तो मियाँ ने शिकायत की होगी। वो मुस्कुराया तो वो चुप रही। फिर दोबारा इसका चेहरा देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी कार चलाऊँ तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? आपको ड्राइविंग आती है? सीखी तो थी। ठीक है। वो मुस्कुराया तो ईशा हैरत से रुक गई। वाकई? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मुझ समेत मेरी हर चीज़ पर आपका हक है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, जबकि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। आफाक? इसकी पुकार पर वह हैरान होकर मुड़ा। आप मुझे तुम कहा करें, आप बहुत अजीब लगता है। आफाक ने खुशगवार हैरत से इसे देखा। क्या इसकी मोहब्बत ने इसके दिल पर पहली दस्तक दे दी है? वो एक बार फिर इसके साथ चलने लगी। ईशा ने चोर नज़रों से इसे देखा। वो मुश्किल इसके कंधे तक पहुंच रही थी, जबकि ब्लैक लेदर के स्लीपर में नजर आते पाँव इसके हम कदम थे। सियाह टी शर्ट से झांकता बाजू और ये हाथ। इसका दिल चाहा कि वो इस हाथ को थाम ले। दिल की फरमाइश पर वो घबरा कर रुक गई। क्या हुआ? आफाक ने रुक कर इसे देखा। कुछ नहीं। वो तेजी से अंदर बढ़ी। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर इसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट ने जगह बना ली थी। बाजी, आप ठीक तो है ना? ईशा ने गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी और पास बैठी हबीबा को देखा, जो मुतफक्कर चेहरा लिए से ही देख रही थी। जब भी आती हो हबीबा, तुम एक ही सवाल बार बार करती हो। तुम्हें क्यों शक है कि मैं ठीक नहीं? वो अब झंझला गई। आफाक भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो मुस्कुराकर बोले। आपके साथ ठीक है? इसने लंबी सी सांस ली। तभी फरहत अंदर दाखिल हुई तो हबीबा का मजीद सवाल पूछने का इरादा मुलतवी हो गया। ईशा, क्या पकाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी पका ले, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। तुम तो नहीं, मगर आफाक भी तो खाना खाएगा। मैं आज यही रहूंगी, हो सकता है आफाक ना आए। आफाक को अंदर आता देखकर फरहत हैरान हुई, फिर मुस्कुरा कर बोली, बैठो बेटा। आफाक ने हैरत से कारपेट पर बैठी ईशा को देखा, जो सर सोफे पर रखे शायद सो रही थी। फरहत ने अफसोस से ईशा का हुलिया देखा। ईशा? उन्होंने इसे उठाना चाहा। रहने दे आंटी। गदोदगी में इसे आफाक की आवाज़ का गुमान हुआ तो इसने झटके से सर उठाया। आफाक को देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हुई। पास रखी तेल की शीशी उलट गई। इसने जल्दी से इसे सीधा किया, जो कारपेट पर नक्शो निगार बना चुकी थी। आफाक ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए इसकी बौखलाहट देख रहा था। आप कब आए? अभी अभी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। आंटी अंकल कहाँ हैं? आफाक ने फरहत से पूछा। अपने कमरे में थे, मैं देखती हूँ। इसे बैठने का इशारा करके खुद बाहर निकल गई। ईशा ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 10 बज रहे थे। वो कुछ हैरान होकर आफाक को देखने लगी, जो बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहा था। नीली कमीज, काली शलवार, दुपट्टे से बेनियाज, तेल से तर बालों और आंखों में नींद का खुमार लिए वो इसे बेहद प्यारी लग रही थी। इसकी मुसलसल खुद पर जमी आंखों से इसे अचानक अपने हुलिये का एहसास हुआ। इसने फौरन झुककर कुशन पर से हबीबा का पीला दुपट्टा उठा लिया। काले नीले पीले कॉम्बिनेशन को देखकर आफाक ही हंसी बेकाबू हुई थी, जबकि इसका शर्म से सुर्ख होता चेहरा अब खसियाहट का शिकार हो गया था। अच्छा अंकल आंटी, इजाज़त दें। चलें ईशा? थोड़ी देर बाद वो सबसे मिलकर खड़ा हो गया। जी? वो हैरत से इसका मुंह देखने लगी। दरअसल मम्मी को तुमसे काम था तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ले आओ। इसके बहाने पर वो तिल मिला कर रह गई। जाओ ईशा, हो सकता है इनको ज़रूरी काम हो। इसे मजीद बहस के मूड में देखकर फरहत ने भी टोक दिया तो वो पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। जबकि वो कपड़े बदल कर आई तो वो गाड़ी में बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। मैं सुबह आपसे कह कर आई थी कि मैं आज रहूंगी, फिर? वो बैठते ही गुस्से से बोले। हाँ कहा तो था, पर मुझे तुम्हारे बगैर रात को नींद नहीं आती। वो शरारत से मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। मैं क्या रात को? आधा जुमला बोलकर इसने सख्ती से होंठों को भींच लिया, लेकिन इसने इस आधे जुमले का भी मजा लिया था। रात को क्या लोरियां सुनाती हूँ? इसके जले हुए अंदाज पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। इन तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए किसी लोरी से कम नहीं होती। वो सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। चलो डिनर करते हैं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। रेस्टोरेंट देखकर इसने गाड़ी रोक दी। मैं इसको लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। इसने अपने तेल से भरे हुए सर की तरफ इशारा किया तो वो गाड़ी से बाहर उतर गया। आओ। वो इसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। प्लीज़ आफाक, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि कितनी खूबसूरत लड़की है। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो मजबूरन बाहर निकल गए। अंकल कह रहे थे कि मैं वहाब को दोबारा जॉब पर रख लूँ। खाने के दौरान इसने दोबारा वही मौजू छेड़ दिया। इसने नागवारी से सर झुका लिया। जब तुम्हारे से कोई ताल्लुक ही नहीं तो गुस्सा क्यों? आप मुझ पर शक कर रही हैं? ईशा ने गुस्से से इसे देखा। ये खदशा भी इसे आज ही लाक हुआ था। व्हाट? वो हैरान रह गया। मैं क्यों तुम पर शक करूंगा, वो भी वहाब के हवाले से, जबकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बीवी हो। वो रुक कर इसका चेहरा देखने लगा। तुमने मुझे इतना घटिया समझ रखा है? अचानक वो चुप हो गए तो इसने हिम्मत करके सर उठाया। वो खामोशी से चावलों में चम्मच घुमा रहा था और पहली बार इस तकलीफ में देखकर इसे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी आफाक। इसका लहजा काफ़ी नादम था। आफाक इसे रुहासा देखकर मुस्कुरा दिया। आइंदा ऐसे मत कहना, मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें माफ़ करने को कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। ईशा कुछ देर इसका मेहरबान चेहरा देखती रही, फिर हल्की से मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया।
تم دماغ سے بہت سوچتی ہو، کبھی کبھی دل کو بھی بولنے کا موقع دیا کرو۔ دل کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، لفٹ کروانے کی دیر ہوتی ہے یہ تو سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ دماغ کی سنتی ہوں۔ آفاق نے ابرو چکائے جیسے اس کے خیالات سن کر متاثر ہوا ہو۔ پھر تو تم بہت لکی ہو جو تمہیں دل پر قابو ہے۔ میرا دل تو بہت خود سر ہے، ہمیشہ اپنی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں دل کی بات مان کر بہت پرسکون رہتا ہوں۔ تم کبھی کبھی اس کی بات سن کر دیکھو، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اس کے گہرے انداز پر ایک نظر اسے دیکھ کر ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں آپ کے مسئلے حل ہوتے ہوں گے، میں تو دل کے ہاتھوں پریشان ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ میں وہاں آپ کو دوسری برانچ میں اپائنٹ کر دوں گا، کیونکہ انکل آنٹی نے مجھ سے بات کی ہے تو میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ جبکہ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا میں اپنے دل کو اس شخص کا ہونے سے روک سکوں گی؟ اندر مکمل خاموشی تھی، جبکہ دل دھڑک دھڑک کر کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اس کے زیر لب مسکرانے پر اس نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا۔ اچھا، دراصل تمہارے چہرے پر میرا عکس کافی واضح نظر آ رہا تھا۔ عیشا کا ہاتھ بے اختیار اپنے چہرے کی طرف بڑھا جسے وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ اس کے کہکے پر اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا تو وہ مزید نروس ہو گئی۔ بہت برے انسان ہیں آپ۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ بالکل نئی اطلاع ہے میرے لیے۔ وہ پیسے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ آنٹی مجھے بازار تک جانا تھا۔ ہاں بیٹا، لیکن ڈرائیور تو مارکیٹ تک گیا ہوا ہے۔ میں آفاق کی گاڑی میں جا رہی ہوں۔ اسے مسلسل نظر انداز کرتی سومیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ صبح مجھے چابی دے گئے تھے۔ اس نے مسکراتی نظروں سے سومیا کا حیران پریشان چہرہ دیکھا۔ میں جاؤں؟ ہاں۔ اس کی اجازت طلب کرنے پر اپنی حیرت کو پس پش ڈال کر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گنگناتے ہوئے بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ آفاق کو سوچتے ہوئے اس کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ بہت قریب سے یہ آواز سنائی دی تو اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ تبھی سائڈ سے نکلتی کار کو دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور رائٹ ٹرن کی کوشش میں گاڑی ایک موٹر بائک سے ٹکرا کر دیوار سے جا لگی اور اس کا سانس رک سا گیا۔ کافی لوگ گاڑی کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، جبکہ کچھ اس بائک کے سوار کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ہوا سے یکجا کرتے ہوئے باہر نکلی۔ گاڑی کا بمپر ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئے تھے، جبکہ دائیں طرف سے کافی حصے میں ڈینٹ بھی پڑ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ موٹر بائک کا سوار شخص اس کے سر پر کھڑا ہو کر گرجا تو وہ پریشانی سے اس کی پیشانی پر لگے زخم کو دیکھنے لگی۔ لوگوں کو بڑھتا ہجوم دیکھ کر وہ سخت نروس ہو رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کا نام سن کر اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ موبائل نکال کے اس نے آفاق کا سیل نمبر ملایا۔ وہ آف تھا۔ اس کے روم کا نمبر بھی بیزی تھا۔ اس نے حسن کو فون کیا۔ حسن بھائی، آفاق کا موبائل کیوں آف ہے؟ اس نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ خیریت بھابی، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ کچھ پریشان ہو کر بولا۔ انہیں فون دے۔ ہیلو عیشا، کیا ہوا ہے؟ وہ حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ آفاق، وہ ایک دم رونے لگی۔ کیا ہوا عیشا؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تم تو ٹھیک ہو؟ وہ گھبرا گیا۔ آپ یہاں آ جائیں۔ وہ اسے ایڈریس بتا کر اس نے فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سے نکلتے آفاق اور حسن کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ آفاق تیزی سے اس کے قریب آیا اور بے چینی سے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے روتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا کرو، بھابھی کو لے جاؤ، میں یہ معاملہ نپٹا کر آتا ہوں۔ عیشا کی گھبرائی ہوئی شکل اور کافی تعداد میں کھڑے لوگوں کو دیکھ کر حسن نے آفاق سے کہا تو اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف آ گیا۔ بس اب آرام سے لیٹ جاؤ۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اس طرح بیٹھی رہی جبکہ اس کے رکے ہوئے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ عیشا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کہیں چوٹ لگی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کی گاڑی؟ اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ گاڑی تم سے زیادہ تو نہیں؟ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ گاڑی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں نئی عیشا کہاں سے لے کے آتا؟ وہ آخر میں شرارت سے بولا تو اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا آفاق۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، پھر اس کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ میں جانتا ہوں عیشا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر عیشا نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھا لیا تو ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے کھڑے حسن کو دیکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے گھبرائی ہوئی زرعی اور سرخ چہرہ لیے سومیا بھی اندر داخل ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی؟ حسن کے پوچھنے پر اس نے سنبھل کر اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ زرعی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ آفاق کے سیل پر بیپ ہوئی تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آ رہا ہوں۔ وہ سیل فون بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ جانا ورنہ مجھے کال کر لیا کرو، لیکن اکیلے بالکل بھی نہیں۔ اس کے انداز پر حسن کہکا لگا کر ہنس پڑا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس مڑ گیا، جبکہ اس کی نظریں ان قدموں پر جا رکیں جن کے نشان وہ قالین کے بجائے کہیں اور ہی ضبط محسوس کر رہی تھی۔ اس کے نکلتے ہی وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آفاق کے منحوس پرفیوم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں حسن بھائی کا فون آیا ہے، وہ لوگ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، آپ سومیا کو بیوٹی پارلر سے لے آئیں۔ ڈرائیور نہیں گیا؟ وہ ہینگر سے کوٹ اتارتے ہوئے بولا۔ کسی کام سے گیا ہے، تم تیار نہیں ہوئی؟ جی بس جا رہی ہوں۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ یہ اچھا لگے گا۔ وہ غائب دماغی سے ہینگر الٹ پلٹ کر رہی تھی جب آفاق کی آواز پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ میرون سوٹ نکال کر اس کے دیکھنے لگی۔
اس کی غائب دماغی پر اس کے قریب آ گیا۔ خوشبو اس کے حواسوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر سنبھلی۔ میں کتنے دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہو، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں سے چلی جاتی ہو، مجھ سے ناراض ہو۔ اس کے بیاض بھرے انداز پر بڑی مشکل سے اس نے خود کو کمزور پڑنے سے روکا۔ نہیں، پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر جھکا لیا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، آپ سومیا کو لے آئیں۔ اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ کر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگے۔ وہ کچھ دیر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتا رہا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کے سر ہلانے پر وہ باہر نکل گیا تو وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہر طرف وہی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آج سومیا کی منگنی تھی حسن کے بھائی پرویز سے۔ وہ بہت حیران ہوئی تھی کہ وہاب کی بجائے پرویز، اور حیرت کا دوسرا جھٹکا اسے پرویز کو دیکھ کر لگا جو عام سی شکل و صورت کا تھا۔ اپنی حیرت کے باوجود کچھ پوچھ ہی نہیں سکی۔ سومیا بار بار کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی۔ وہ اس کی نظریں محسوس کر کے بھی خاموش تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے پریشان تھی۔ اسے لگتا تھا آفاق اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا ہے۔ ہر گزرتا دن اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ عیشا؟ جی؟ زری کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے حیرت سے اس کا حلیہ دیکھا۔ جی بس جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ حسن سے باتیں کرتے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال رہا تھا جو اس کے پسند کیے ہوئے میرون سوٹ میں بہت جچ رہی تھی۔ کھلے بالوں کے ساتھ بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے بار بار دیکھنے کی وجہ اس کی نظریں تھیں جنہوں نے اسے عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جی؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا۔ آنٹی کے پاس۔ عجیب کترایا ہوا انداز تھا۔ آفاق نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ نہیں تو، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر بیٹھ جاؤ۔ اس نے دوبارہ اسے کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ گمسم سی اس کے ہاتھوں کی گرفت میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ سارا وقت بے چین رہی اور اپنے کمرے تک آتے آتے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ غور سے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو عیشا؟ دروازہ بند ہونے پر اس نے سر اٹھایا۔ اپنے پیچھے نظر آتے آفاق کے عکس پر اس کی نظریں جم گئیں، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان نظروں کا رنگ آج بہت مختلف تھا۔ شاید یہ رنگ اس کی اپنی نظروں کی وجہ سے تھا۔ یہ شخص تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت پر تمہارا حق ہے، دل نے نرمی سے سمجھایا، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے اتنی شدتیں تھیں کہ اس کا دل ان پناہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اپنے گرد پھیلے پیار بھرے حصار کو وہ پوری طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اچانک ہونے والی سیل فون کی بیپ پر اس نے آنکھیں کھول دی، پھر ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور اس حصار کو توڑ کر پیچھے ہٹی۔ آفاق نے موبائل کوٹ کی جیب سے نکالا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر دیکھ کر اس نے بے اختیار دانت پیسے۔ ہمیشہ غلط وقت پر انٹری دیتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے فون بند کر کے عیشا کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ ہو چکا تھا۔ عیشا؟ وہ اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلتے ہوئے واش روم میں داخل ہو گئی۔ اس کا پورا چہرہ جل رہا تھا، آنسو بہتے چلے گئے۔ جب وہ منہ دھو کر باہر نکلی تو آنکھوں کے ساتھ پورا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ تم کس کو صدا دے رہی ہو عیشا؟ مجھے یا خود کو؟ آفاق کی بجھی ہوئی آواز پر چادر ٹھیک کرتے اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا، لیکن پھر اسے دیکھے بغیر اس نے چادر منہ پر لے لی، جبکہ وہ کتنی دیر تک صوفے کو دیکھتا رہا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ عیشا نے فرحت کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ فرحت نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے، وہ قدرے مسکرا کر بولی۔ دراصل کل تمہارے تایا اور تائی آئے تھے وہاب کے لیے۔ وہ رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حبیبہ کا رشتہ لے کر۔ عیشا نے ابرو جھکا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں کیا کہوں، جو آپ کو مناسب لگے۔ ویسے حبیبہ سے ضرور پوچھ لیں۔ فرحت کتنی دیر تک حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ طوفان اٹھا دے گی۔ حبیبہ سے پوچھا تھا لیکن وہ بولتی ہی نہیں۔ شاید تمہاری وجہ سے منع کر رہی ہے۔ میری وجہ سے کیوں؟ اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ پاگل ہے، پھر جیسے سمجھ آنے پر سر چٹکا۔ میں بات کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اطمینان سے مسکرائی تو وہ حیران ہوتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر آفاق کو سوچنے لگی۔ ڈور بیل کی آواز پر فرحت باہر نکلی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اندر آتے وہاب کو دیکھ کر اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ وہاں کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر سیدھی ہو گئی۔ چلو وہاب، آج تم سے نفرت کا رشتہ بھی ختم ہوا۔ وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ نے وہاب کے ساتھ فرحت کو بھی اچنبھے میں ڈال دیا۔ تمہارے چاچو سو رہے ہیں، تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ فرحت اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود کچن میں چلی گئی۔ ایسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ آفاق سر نے مجھے دوسری برانچ میں اپائنٹ کر لیا ہے۔ اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اپنی حرکت پر افسوس ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہاب اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت مختلف لگ رہی تھی۔ نہیں، تمہیں مجھ پر کوئی غصہ نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ تھا، پر اب نہیں۔
کیونکہ جو تم نے کیا اس میں تمہارا بھی قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو پہلے دن سے طے تھا کہ آفاق میرا نصیب ہے، لیکن وجہ تم اور سومیا بنے۔ اچھا ہوا جو ہوا، خیر چھوڑو۔ امی بتا رہی تھی کہ تایا ابو اور تائی امی آئے تھے۔ وہاں نظریں چرانے لگا۔ امی ابو چاہتے ہیں، جبکہ میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، میں شاید تمہیں بول نہیں سکتا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے بول سکتی ہو؟ وہاں کے لہجے پہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ ہاں مجھے پہلے بہت دکھ ہوا تھا، ظاہری سی بات ہے، اتنے سال ہماری بات رہی، انسیت ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ صرف انسیت ہی تھی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ہم کبھی ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے کہ ہمیں محبت نہیں تھی، ورنہ تم کبھی کمزور نہ پڑتے اور نہ ہی آج میں خوش ہوتی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ میں نے آفاق سے سیکھا ہے۔ تم اکثر کہا کرتے تھے جس محبت کی شدت کی میں مت قاضی ہوں، وہ اب بس افسانوی باتیں بن کر رہ گئی ہیں، حالانکہ افسانہ بھی تو حقیقت کے پہلو سے ہی جنم لیتا ہے۔ تمہاری سوچ غلط تھی وہاب، ایسی محبت اب بھی ہوتی ہے۔ آفاق نے مجھ سے ویسی ہی محبت کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبت دی ہے جو میری سوچوں میں تھی۔ اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ تھے کہ اس کا وجود جل اٹھا۔ عیشا نے چونک کر اس کا ضبط کے مارے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارے دل میں کوئی جذبہ ہے تو بھول جاؤ، صرف اتنا یاد رکھو کہ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، صرف ایک شخص سے محبت کی ہے جس کا نام آفاق ہے، اسی سے کرتی رہوں گی۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی۔ اور ہاں حبیبہ بہت اچھی ہے، گھر بنانا جانتی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اس سے مخلص رہو، اور اس بار کسی بھی سومیا کے لیے حبیبہ کو نہ کھونا۔ بات کے اختتام پر اس نے گہری نظر وہاب کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی، جہاں کچھ کھونے کا احساس بہت نمایاں تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ بالوں میں برش کر کے اس نے انہیں کھلا چھوڑ دیا، کیونکہ آفاق کو اس کے کھلے بال پسند تھے۔ آج شادی کے 11 ماہ بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی، صرف آفاق کے لیے۔ باہر بجنے والی بیل پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ دوپٹہ لیتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ وہ حبیبہ سے باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی حیران ہو کر چپ ہو گیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں حبیبہ نے بھی دیکھا۔ ان دونوں کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ جب وہ چائے لے کر اندر آئی تو منظور صاحب آفاق کو حبیبہ اور وہاب کی منگنی کا بتا رہے تھے۔ حبیبہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ بڑے مگن انداز میں چائے پی رہی تھی۔ اچھا انکل، اجازت؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی مسکرا کر عشاء کی طرف دیکھا، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ باجی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حبیبہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جانتی ہوں، تمہارے آفاق بھائی کی نظریں بتا رہی تھی۔ اس کے کھلکھلانے پر حبیبہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تم بھی اچھے بچوں کی طرح ہاں کر دو اور امی کو زیادہ تنگ نہ کرو۔ حبیبہ کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ پاگل ہو تم حبیبہ، اگر تمہیں میری ناراضی کا ڈر ہے تو یہ ڈر دل سے نکال دو۔ میرے دل میں وہاب کے لیے کوئی جذبہ نہیں، ہاں لیکن تمہارے حوالے سے وہ میرے لیے قابل احترام رہے گا۔ ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ حبیبہ کا سرخی مل چہرہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ اب کوئی فضول سوچ نہ پالنا، اللہ تعالیٰ نے وہاب کو تمہارے نصیب میں ہی لکھا تھا۔ حبیبہ کا گال تھپ تھپا کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ آفاق بھائی کے ساتھ خوش ہیں؟ بے حد۔ اس کے پر یقین انداز پر حبیبہ کے دل میں اٹکی آخری پھانس بھی نکل گئی۔ میرا خیال تھا تم پھر غصہ کرو گی کہ میں کیوں آ گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے آفاق نے اسے دیکھا۔ مجھے پتا تھا غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، کیا اس کی وجہ حبیبہ کی منگنی ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ مسکرائی، اور دوسری؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو جواب دینے کے بجائے اپنے دوپٹے پر لگے موتیوں پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں اتنی دور لے جاؤں جہاں کوئی نہ ہو۔ عشاء نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جہاں شرارت بکھری ہوئی تھی۔ ایسی جگہ تو اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ بھی شرارت سے بولے۔ ایک جگہ ہے جہاں صرف میری محبتیں ہیں، چاہتے ہیں، تم ہو، میں ہوں، اور کوئی نہیں، وہاں چلو گی؟ آفاق کے گمبھیر لہجے پہ اس کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آپ لے جائیں گے تو ضرور چلوں گی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ آفاق نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں صرف اس کا عکس تھا۔ آج وہ اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی میں تمہیں سمجھ نہیں پاتا۔ آفاق کے لہجے میں الجھن محسوس کر کے وہ زور سے ہنس پڑی۔ گاڑی چلائیں۔ اسے گھورتا دیکھ کر اس نے مشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ارے، زرین نے خوشگوار حیرت سے اس کے سجے ہوئے روپ کو دیکھا۔ اکیلی آئی ہو؟ انہوں نے اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے پوچھا۔ آفاق کے ساتھ آئی ہوں۔ ہاں ہے وہ، انہوں نے اس کے پیچھے دیکھا۔ کہہ رہے تھے ابھی آتا ہوں۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، میں اپنے کمرے میں جانے والی تھی۔ یہ پیپرز حسن دے کر گیا ہے، آفاق کو دے دینا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ کاغذ تھام لیے۔ تمہارے ڈرامے کی ابھی کتنی قسطیں باقی ہیں؟ سومیا کی تلخ آواز پر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم روکے۔ وہ ماتھے پر شکنے لیے اس کی طرف مڑی۔ یہ روپ بھی تم نے میرے بھائی کو تکلیف دینے کے لیے ہی بھرا ہوگا۔ سومیا نے اس کے چہرے اور کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کتنی پتھر ہو تم عیشا، میں نے تو ایک غلطی کی تھی، تم بار بار کر رہی ہو۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے سے پلٹی۔ مجھے کرنی ہے، فرق بات دینی ہے تمہیں۔ جو تم چاہتی تھی وہ سب ہو رہا ہے۔ یہ جو کاغذ ہے نا تمہارے ہاتھ میں، جانتی ہو کس چیز کے لیے ہے؟ عیشا نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا۔
بھائی نے فیکٹری اور فلیٹ جو ان کا تھا تمہارے نام کر دیا ہے۔ عیشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نہیں جانتی اس دن بھائی نے میری بات سن لی تھی یا تم نے میری شکایت کی، لیکن اس سب کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ اور کیا باقی ہے عیشا؟ میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دیا تم نے۔ آج پہلی بار بھائی کو تمہاری وجہ سے میری برتھ ڈے یاد نہیں رہی، کیونکہ ان کو بس یہی یاد تھا کہ تمہیں لینے جانا ہے۔ وہ اب رو رہی تھی۔ تم جیت گئی ہو، میں نے تمہارا منگیتر چھینا تھا، یقین کرو مجھے تم اس کی بہت بڑی سزا دے چکی ہو۔ میں تو اس گھڑی کو پچھتا رہی ہوں جب میں نے وہاب کو دیکھا تھا۔ میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں سومیا ایک دم ساکت ہو گئی۔ خاموش کھڑی عیشا کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ساکت کھڑے آفاق کو دیکھ کر وہ سن سی رہ گئی۔ حقیقت بہت غلط وقت پر سامنے آئی تھی۔ جب سب ٹھیک ہو رہا تھا، ان تینوں میں سب سے پہلی حرکت آفاق میں پیدا ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ سومیا کی طرف بڑھایا۔ سالگرہ مبارک ہو۔ سومیا کے ساتھ جھکانے پر اس نے ڈبہ صوفے پر رکھ دیا۔ اس کے مڑتے ہی عیشا کی جھکی نظریں بے اختیار سومیا کی طرف اٹھیں۔ وہ رستی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ اسے کھڑا دیکھ کر آفاق نے خود ہی سر اٹھایا۔ اس کی نظروں میں آج اس کے لیے نفرت یا ناراضی نہیں تھی، کچھ ایسا احساس تھا کہ اس کی نظریں جھک گئی۔ یہ عیشا نے جھجکتے ہوئے کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تمہارے ہیں، رکھ لو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ کیا کہوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں میں بھرتا پانی دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اتنا کہوں گا کہ جو میں نے سنا ہے اس کو سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں میری اتنی محبت تم پر اسی لیے اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے تمہاری آنکھوں میں مجھے محبت کی جگہ کوئی اور رنگ نظر آتا تھا۔ آج پتہ چلا تمہاری آنکھوں میں وہ احساس نفرت کا تھا، اور یہ سوچ کر مجھے پہلی بار خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ عیشا نے ہونٹ بھیج کر اپنی سسکی کو روکا۔ وہ مزید بات کیے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے آفاق، بہت زیادہ۔ کچھ دیر بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن سننے والا جا چکا تھا۔ وہ بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا آفاق مجھے چھوڑ دے گا؟ اس خیال نے اس کے اندر باہر ہلچل مچا دی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بے ساختہ بستر کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھا، لیکن بستر کی شکنی اور اس پر پھیلا ہوا کمبل ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ سلیپر پہن کر تیزی سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ کچن میں بھی سناٹا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سارا گھر دیکھنے کے بعد جب وہ اسے نہ ملا تو اس کی پریشانی میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ وہ پوسٹ کی طرف آئی، مگر ساری گاڑیاں موجود تھیں۔ جب اعلان کے آخری سیٹ پر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، وہ اسی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سومیا کی بھرائی ہوئی آواز پر وہ رک گئی۔ یہ غلطی نہیں سومیا، گناہ ہے۔ آفاق کی سنجیدہ آواز پر اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ لیکن بھائی، عیشا نے بھی تو غلط کیا ہے، وہ صرف تمہارے عمل کا رد عمل تھا۔ آپ مجھے غلط کہہ رہی ہیں؟ وہ اب زور زور سے رونے لگی۔ سومیا، رونا بند کرو۔ تم جانتی ہو تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی۔ ساری رات میں 1 منٹ کے لیے نہیں سو سکی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اب کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں عیشا سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ میں تم سے ناراض تھا لیکن اب نہیں ہوں، کیونکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ عیشا نے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا۔ وہ اس اپنے ساتھ لپٹائے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ آپ عیشا سے بھی ناراض ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ سومیا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ نہیں۔ عیشا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، لیکن اس کے لہجے کی بے بسی اس نے واضح طور پر محسوس کی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹی۔ میں عیشا سے بہت پیار کرتا ہوں سومیا۔ آئندہ اسے ہرٹ کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہارے بھائی کے جینے کی وجہ وہ ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس سے مزید سننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے 1000 بار خود کو ملامت کی کہ اس نے کیسے اس شخص کی محبت کو کمزور سمجھ لیا۔ کیسے؟ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آفاق کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی، اور پھر اس کے کپڑے بیڈ پر رکھ کر وہ خود دروازے کی طرف بڑھی۔ عیشا، آفاق کی آواز پر وہ رک گئی۔ میں جانتا ہوں تم سومیا کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہو، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ کیا تم اسے معاف کر دو گی میری خاطر؟ آفاق اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سومیا سے ناراض نہیں ہوں، وہ جواب دے کر باہر نکل آئی، جبکہ وہ اس سے خفا تھی۔ سومیا سے پیار تھا، اسے ڈانٹا بھی، ناراض بھی ہوئے، جبکہ مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، معافی بھی مانگنے کا موقع نہیں دیا۔ اپنے دل میں چوٹ تھا، اس لیے اسے ہر بات بری لگ رہی تھی۔ آفاق کے اندر داخل ہوتا ہے اس نے سلیم کو ناشتہ لگانے کو کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ؟ آفاق نے حیرت سے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سومیا نے بے ساختہ اپنے بھائی کو دیکھا جس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ بھائی، ناشتہ؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ بولے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ دستک پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں دروازے میں سومیا کھڑی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ میں جانتی ہوں عیشا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، میں نے غلطی کی، لیکن میری غلطی کی سزا میرے بھائی کو تو نہ دو۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔
پلیز عیشا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سومیا کے ہاتھ جوڑنے پر اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھامے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں سومیا، کیونکہ تم آفاق کی بہن ہو اور آفاق سے جڑے ہر رشتے کی عزت کرتی ہوں میں۔ صرف عزت کی خاطر معاف کر رہی ہو؟ اس کی کھوجتی نظریں محسوس کر کے وہ بے اختیار مسکرائی۔ نہیں، اس محبت کی خاطر معاف کر رہی ہوں جو مجھے آفاق سے ہے۔ میں تو نفرت لے کر آئی تھی، لیکن تمہارے بھائی ستو سراپا محبت ہے، پھر ان کے ساتھ رہ کر کوئی کیسے ان سے نفرت کر سکتا ہے؟ سومیا کی کتنی ہی دیر اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ تم بہت اچھی ہو عیشا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ایک دم اسے لپٹ کر رونے لگی۔ بھی مجھے معاف کر دو سومیا، عیشا نے بھی اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ لاؤنج کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی تھی، جبکہ نظریں گیٹ کے پاس کھڑی سومیا اور زری پر تھی، جو حسن کی فیملی کو سی آف کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اور کیسے سومیا اور وہاب ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور کیسے ان دونوں کے راستے الگ ہوئے۔ حالانکہ وہ شروع ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، لیکن چلے، کیونکہ ان دونوں کے چلنے سے آفاق اور اس کے راستے ایک ہونے تھے۔ اس نے سومیا سے پوچھا تھا کہ اس نے وہاب کو کیوں چھوڑا، تو اس نے کہا تھا کہ خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی، دوستی کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن شادی نہیں، کیونکہ جن آسائشوں کی وہ آتی ہے وہ وہاب کچھ بھی اسے نہیں دے سکتا۔ وہاب سے بھی اس نے پوچھا تھا، اس کا کہنا تھا کہ جو لڑکی سے دوستی کر کے ہوٹلنگ کر سکتی ہے، بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، جبکہ بیوی کے بارے میں اس کے خیالات بہت مختلف ہیں۔ وہ دونوں اپنے دائروں میں سمٹ گئے تھے۔ شاید نفس کا طوفان جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی ہی جلدی اتر بھی جاتا ہے، اس نے سوچا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ آفاق کو سوچنے لگی، ساتھ ہی اسے اپنا صبح کا رویہ اور آفاق کا اترا ہوا چہرہ یاد آیا تو وہ بے چین ہو گئی۔ آج میں آفاق کو بتا دوں گی کہ میں اسے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ کشن پر ٹکا دیا۔ سومیا گرنے والے انداز میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ بدتمیز، ڈر گئی؟ نہیں، بڑا مزہ آیا، وہ منہ بگاڑ کر بولی تو سومیا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اپنے کمرے میں جاتی زری ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی ہنس رہی تھی، ان کے اندر باہر سکون اترنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عیشا، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ سومیا کے درد بھرے انداز پر اس نے بے اختیار دانت پیسے۔ صبح سے 20 بار تم مجھ سے پوچھ چکی ہو اور بار بار معافی مانگ کر کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ اب خدا کا واسطہ ہے تنگ نہ کرو، مجھے پہلے ہی بہت غصہ آ رہا ہے۔ کس پر؟ سومیا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہارے بھائی پر۔ کیوں؟ میرے بیچارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ ٹائم دیکھ رہی ہو، 10:30 بج رہے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فون کر کے پتہ کر لو، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیا کہتے ہیں؟ سومیا کے فون بند کرتے ہی اس نے بے اختیار پوچھا۔ حسن بھائی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اور عیشا کا موڈ آف ہونے لگا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اسے جمائی روکتا دیکھ کر سومیا نے غور سے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ ہاں، رات کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں سوئی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بلاخر رات 11 بجے وہ سومیا سے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ صوفے سے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر پٹکتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ نیند میں گم ہونے سے پہلے وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ تم اب تک سوئی نہیں؟ آفاق نے حیرت سے سومیا کو دیکھا اور پھر گھڑی کو، جہاں 11:30 ہو رہے تھے۔ بس جا رہی تھی۔ عیشا سو گئی؟ جی، آپ کا انتظار کر رہی تھی، بڑے غصے میں اندر گئی ہے۔ سومیا کے شرارتی انداز پر وہ حیران ہوتے ہوئے اندر داخل ہوا، لیکن اندر اس کی حیرت سکتے میں بدل گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے پلکیں جھپکیں، لیکن سامنے کے منظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ وہ خواب بھی تھا، وجود واقعی ایک حقیقت تھا، لیکن بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور پوچھے، کیا میری سزا ختم ہوئی؟ وہ واقعی اگلے پل اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تھا۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آفاق کا چہرہ نظر آتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی آفاق نے اسے بازو سے تھام لیا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ناراضی پر آفاق نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی اتنی قربت پر وہ گھبرا کر خود کو چھڑانے لگی۔ صبح سے ناراض ہو؟ اس ناچیز نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وہ گھبراہٹ بھول کر غصے سے بولی۔ ایک انسان شرمندہ ہے تو ضروری ہے اسے مزید شرمندہ کیا جائے؟ آفاق کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ آپ سومیا سے پیار کرتے ہیں، اس سے غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، ناراض ہوئے، جبکہ مجھ سے؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اس کے روحان سے لہجے پر آفاق نے مسکراتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں کو مزید بکھیر دیا۔ ہاں، سومیا کی غلطی پر میں اس سے ناراض ہوا تھا، ڈانٹا بھی تھا۔ اصولاً مجھے تم سے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، ڈانٹنا چاہیے تھا، اور میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں ایسا کر نہیں سکا۔ میں نے سنا تھا پیار اندھا ہوتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے عیشا، تمہارے لیے میرا پیار واقعی اندھا ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہر بار اس کی اتنی شدید محبت اسے نئے سرے سے حیران کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ساری دنیا کو بتائے کہ میں عیشا آفاق دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ میرے پاس آفاق نعیم جیسا شخص ہے۔ اس کی محبت پر ان کی نظروں کا رنگ بدلنے لگا۔ اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی۔ بہت برا ہے آپ کا دل، میرے دل کو برا کہہ کر تم میری عیشا کی شان میں گستاخی کر رہی ہو، وہ شوخی سے بولا۔ تمہارا دل برا ہے؟ جی نہیں، میرا دل آپ کے دل سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں میرے آفاق رہتے ہیں۔
اور وہ کتنی دیر کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وہ جانتا تھا محبت تو اسے کب سے کر رہی ہے، لیکن آج اس کا اقرار اس کی روح تک کو سرشار کر گیا تھا۔ یہ تمہارے دل نے کیا کیا؟ تم نے روکا نہیں تھا؟ اس کے لہجے میں شرارت محسوس کر کے اس کا انداز بھی شرارتی ہو گیا تھا۔ میں نے تو دل کو روکا تھا، لیکن آپ کے ساتھ رہ کر کافی خود سر ہو گیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھاگا بھاگا آپ کی طرف جاتا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، اور ان دونوں کے ساتھ کمرے کے در و دیوار بھی مسکرانے لگے تھے۔ یہاں پر کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اپنی کوئی پسند کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں۔ More novel is on the way. See you again.